بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پیارے دوستو، حضرت سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے علی، دو قسم کے آدمی انتہائی بدبخت ہیں۔ ایک تو آل سمود کا وہ شخص جس نے اللہ کے پیغمبر حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو قتل کیا تھا، اور دوسرا وہ شخص جو تمہارے سر پر تلوار مار کر تمہاری داڑھی کو خون آلود کر دے گا۔ روایات میں آتا ہے کہ نہروان میں جب خارجیوں کو شکست فاش ہو گئی تھی تو اس جنگ میں جو خارجی بچ نکلنے میں کامیاب ہو گئے تھے، انہوں نے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ، حضرت امیر معاویہ اور حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہم کے قتل کا منصوبہ بنایا۔ ان خارجیوں کا سردار ابن ملجم تھا۔ ابن ملجم نے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی حامی بھری۔ عمر بن بکر تمیمی نے حضرت عمر بن العاص کی شہادت کی حامی بھری، جبکہ برق بن عبداللہ تمیمی نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کی حامی بھری۔ چنانچہ ان تینوں حضرات نے اپنے اس ناپاک ارادے کے لیے 17 رمضان المبارک بوقت فجر کا وقت طے کیا اور اپنے ان مذموم ارادوں کے لیے یہ روانہ ہو گئے۔ عمر بن بکر تمیمی مقررہ وقت پر جامع مسجد میں پہنچا تو حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ اس روز علیل ہونے کی بنا پر انہوں نے اپنے ایک افسر خارجہ ابی حبیبہ کو نماز فجر کی امامت کے لیے مسجد میں بھیجا تھا۔ جب انہوں نے نماز کے لیے تکبیر کہی تو اسی وقت عمر بن بکر تمیمی نے آگے بڑھ کر ان کا سر قلم کر دیا۔ لوگوں نے عمر بن بکر تمیمی کو پکڑ کر حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے پیش کیا، جہاں اس نے اپنے جرم کا اقرار کرتے ہوئے کہا کہ وہ ان کے قتل کی غرض سے آیا تھا، لیکن اتفاقاً آج وہ خود نماز پڑھانے نہیں آئے۔ حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے قتل کروا دیا، اور برق بن عبداللہ تمیمی جو کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل پر مامور تھا، وہ بھی مقررہ وقت پر جامع مسجد دمشق میں پہنچ گیا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز کے لیے امامت شروع کی تو برق بن عبداللہ تمیمی نے آگے بڑھ کر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر وار کیا، جس سے وہ زخمی ہو گئے، اور برق بن عبداللہ تمیمی پکڑا گیا اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے قتل کروا دیا۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر قاتلانہ حملے کے لیے ابن ملجم کوفہ جا پہنچا۔ ابن ملجم مصر کا رہنے والا تھا اور اس نے کوفہ جا کر اپنے حامیوں کو اکٹھا کرنا شروع کیا جو نہروان میں بچ گئے تھے۔ اس دوران اس نے اپنے راز کسی سے بیان نہیں کیا۔ ایک دن اس کی ملاقات شعیب بن شجرہ سے ہوئی جو اسے اپنے مطلب کا آدمی لگا۔ ابن ملجم نے جب اس سے اپنے منصوبے سے آگاہ کیا تو اس نے ابن ملجم کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا، لیکن ابن ملجم نے اسے لالچ دے کر اپنے ساتھ شامل کر لیا۔ اس دوران ابن ملجم کی نظر بنی تمیم کی ایک حسین دوشیزہ پر پڑی اور وہ اسے دیکھتے ہی اس پر مر پڑا۔ اس حسینہ نے ابن ملجم کو پہچان لیا اور اس کو اپنے پاس بلایا، اور ابن ملجم جب اس کے پاس گیا تو اس نے شرط پر کہ ابن ملجم سے نکاح کی حامی بھری کہ وہ اسے 3000 درہم، ایک غلام، ایک لونڈی اور حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کٹا ہوا سر مہر میں دے گا تو وہ اس سے نکاح کر لے گی۔ ابن ملجم نے کہا کہ اسے آخری شرط منظور ہے، باقی کی شرائط وہ پوری کرنے پر قادر نہیں ہے۔ بنی تمیم کی اس دوشیزہ نے حامی بھر لی، اور ابن ملجم نے اس دوشیزہ سے کہا کہ وہ اسے اپنے قبیلے کا کوئی قابل آدمی دے تاکہ وہ اپنے اس منصوبے کو پایا تکمیل تک پہنچا سکے۔ اس دوشیزہ نے دردان نامی ایک شخص کو ابن ملجم کے ساتھ کر دیا، اور 17 رمضان المبارک بروز جمعہ فجر کے وقت ابن ملجم اپنے دونوں ساتھیوں شعیب اور وردان کے ہمراہ جامع مسجد کوفہ جا پہنچا، اور یہ تینوں مسجد کے کونے میں چھپ گئے
جس وقت حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نماز فجر کے لیے تشریف لائے تو اس وقت شعیب نے آگے بڑھ کر حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ پر پہلا وار کیا۔ شعیب کے وار کے بعد ابن ملجم آگے بڑھا اور اس نے آپ پر دوسرا وار کیا۔ وردان نے یہ دیکھا تو وہ بھاگ کھڑا ہوا۔ شعیب بھی وار کرنے کے بعد بھاگ نکلا جبکہ ابن ملجم پکڑا گیا۔ وردان نے جب اس کا ذکر اپنے دوستوں سے کیا تو انہوں نے اسے قتل کر دیا۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بھانجے حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت جادہ کو نماز پڑھانے کا حکم دیا اور اس دوران سورج طلوع ہو چکا تھا۔ لوگ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زخمی حالت میں گھر لے گئے اور ابن ملجم کو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ آپ نے اس بدبخت سے پوچھا کہ تجھے کس چیز نے مجھے مارنے پر آمادہ کیا؟ تو ابن ملجم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوال کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا کہ میں نے اس تلوار کو 40 روز تک تیز کیا اور اللہ سے دعا کی کہ اس سے وہ شخص مارا جائے جو خلق کے لیے شر کا باعث ہو۔ تو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تو اس تلوار سے مارا جائے گا۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے حاضرین محفل میں سے بالخصوص اپنے فرزند حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر میں جان بر نہ ہو سکا تو تم اسے قصاص کے طور پر اسی تلوار کے ایک ہی وار سے قتل کر ڈالنا۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 17 رمضان المبارک کو خواب میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا یہ خواب حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کیا اور فرمایا کہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کا شکوہ کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت نے میرے ساتھ نہایت برا سلوک روا رکھا اور مجھے ناحق ستایا۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ اے علی تم اللہ سے دعا کرو۔ چنانچہ میں نے اللہ عز و جل سے دعا کی کہ مجھے ان سے بہتر لوگوں میں پہنچا دے اور میری بجائے ان لوگوں کو ایسے شخص سے ان کا واسطہ ڈال دے جو مجھ سے بدتر ہو۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا نے ابن ملجم سے فرمایا کہ تو نے میرے باپ کو شہید کر کے کچھ نقصان نہیں پہنچایا، کیونکہ وہ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام پر فائز ہوں گے جبکہ تم روز محشر ذلیل اور رسوا ہوگا۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے جب والد بزرگوار کو زخمی حالت میں دیکھا تو آپ رو پڑے۔ تو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا اے حسن تو کیوں روتا ہے؟ تو حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ اے والد بزرگوار میں اس بات پر کیوں نہ روں کہ آپ آج دنیا کے آخری دن اور آخرت کے پہلے دن میں ہیں۔ تو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میرے بیٹے میری 4 باتوں کو یاد رکھنا، یہ تمہیں کبھی نقصان نہ پہنچائیں گی۔ اول، تمام دولت سے زیادہ بڑی دولت عقل کی ہے۔ دوم، سب سے بڑی محتاجی حماقت ہے۔ سوم، سب سے زیادہ وحشت خود بینی ہے۔ اور چہارم، سب سے بہتر چیز اخلاق حسنہ ہے۔ نیز 4 باتیں مزید یہ ہیں کہ خود کو احمق کی دوستی سے بچانا، کیونکہ وہ تیرے ساتھ نفع کا ارادہ کرے گا لیکن وہ تجھے نقصان پہنچائے گا، اور اپنے آپ کو جھوٹے کی دوستی سے بچانا، کیونکہ وہ دور کے لوگوں کو تجھ سے قریب کرے گا اور قریب کے لوگوں کو تجھ سے دور کر دے گا، اور اپنے آپ کو بخیل کی دوستی سے بچانا، کیونکہ وہ تجھ سے اس چیز کو دور کرے گا جس کی تجھے زیادہ ضرورت ہوگی، اور اپنے آپ کو فاسق کی دوستی سے بچانا، کیونکہ وہ تجھے معمولی شائع کی خاطر بیچ دے گا۔ اور آخر کار 21ویں رمضان کی شب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت عمل میں آئی۔ ابن ملجم کو لوگوں نے پکڑ لیا اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اسے آگ میں جلا دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت سیدنا امام حسن اور حضرت سیدنا امام حسین اور حضرت عبداللہ بن جعفر نے غسل دیا۔ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی
اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پر انوار کے بارے میں مورخین کے مختلف اقوال ہیں۔ ایک قول کے مطابق خارجیوں کی طرف سے قبر مبارک کی بے حرمتی کے خدشے کے پیش نظر آپ کی قبر کو ظاہر نہیں کیا گیا، چھپ کر آپ کو دفن کیا گیا تھا۔ اور ایک قول یہ بھی ہے کہ آپ کے جسم مبارک کو آپ کے شہزادہ گرامی سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے کوفے سے مدینہ منورہ منتقل کر دیا تھا۔ اور ایک قول یہ بھی ہے کہ مدینہ منورہ لے جانے کے لیے آپ کے جسم اقدس کو اونٹ پر سوار کیا گیا، اور اس کو لے جانے لگے تو رات کے وقت وہ اونٹ مبارک لاش کو لے کر فرار ہو گیا، پھر کچھ بھی معلوم نہ ہوا کہ وہ اونٹ کہاں گیا۔ اہل عراق کا عقیدہ ہے کہ آپ بادلوں میں پوشیدہ ہیں، اور یہ بھی قول ملتا ہے کہ تلاش بسیار کے بعد اونٹ سرزمین بنو طے میں مل گیا تھا، اور آپ کے جسم اطہر کو وہیں دفن کیا گیا، اور واللہ عالم۔